لیکن آج خواتین اسلام بہانے تلاش کرتی ہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے. انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ اگر ایک عورت گھر سے باہر نکلے اس کی نحوست کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ضرورت کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا ناجائز و حرام ہے. یہ حضرت سودا کا تقویٰ تھا کہ وہ نفلی حج و عمرہ کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلی. ہم ضرورت کے لیے گھر سے نکل سکتے ہیں, خواتین گھر سے نکل سکتی ہیں, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بلا ضرورت عورتیں جو کسی نہ کسی بہانے سے گھروں سے نکلتی ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جس طرح خوشبو شیشی میں رہتی ہے تو محفوظ رہتی ہے, ایسی عورت گھر میں رہتی ہے تو محفوظ رہتی ہے. اور جب عورت گھر کے باہر نکلتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیشی سے نکلنے والی خوشبو جیسے بکھر جاتی ہے ویسے گھر سے باہر نکلنے والی عورتوں کی عزت بکھر جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان عورت کو بہت خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے, اور وہ مردوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے, اور نہ دیکھنے والا مرد بھی عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اب ضرورت کے تحت نکلنے والی عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ جب نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے, بے حجاب نہ نکلے. لیکن آج کے حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے, اس لیے کہ حجاب بنا ہے حجبن سے, حجبن, اور حجبن سے یہ جو نکلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے, اپنی مراد تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرنا اس کو حجاب کہتے ہیں. یعنی اب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھنا چاہے تو اس دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا کر دے اسی کو حجاب کہتے ہیں. اب جو چیز رکاوٹ پیدا کرے اس کو حجاب کہتے ہیں, اور آج لوگ حجاب اس کو کہتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے وہ متوجہ کرے. اس لیے کہ آج کا حجاب نگوں سے بھرپور ہے, آج کا حجاب ایمبرائڈری سے بھرپور ہے, آج کا حجاب جو ہے وہ ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں, آج کا حجاب پھول اور پتیاں بنی ہوئی ہیں, آج کا حجاب قیمتی کپڑے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں. قیمتی کپڑوں کا حجاب جو بہت قیمتی ہو اور جس قیمتی کپڑا وہ جاذب النظر ہو اور وہ مردوں کو اپنی طرف دعوت نظارہ دے, ایسا حجاب نہیں ہو سکتا, بلکہ ایسا برقع حجاب نہیں ہو سکتا, ایسی چادر حجاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حجاب کا مطلب یہ ہے, علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے اور اس مراد تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن جائے اسی کو حجاب کہتے ہیں. اب بتاؤ یہ قیمتی کپڑوں کے برقع وہ مردوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں تو پھر اللہ اکبر یہ حجاب کیسے ہوئے, بلکہ اس کو تو مزید حجاب کی ضرورت ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو برقع اور حجاب ہونا چاہیے وہ قیمتی کپڑے کا اور جاذب النظر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ بھدے کپڑے کا ہونا چاہیے. ایسے بھدے کپڑے کا, وہ لکھتے ہیں کہ انصار کی عورتیں جب حجاب کی آیت نازل ہوئی تو وہ ایسے کپڑے پہن کر, کالے کپڑے چادر ڈال کر کے گھر سے نکلتی تھی, یوں لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طریقے کا بھدا رنگ اس کا ہوتا تھا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہو. پھر برقع تنگ نہیں ہونا چاہیے, چست نہیں ہونا چاہیے, بہت ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. آج کے برقعوں کو اگر حجاب کی شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو آج کے برقعے حجاب کے شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر حجاب کے معاملے کو پورا نہیں کرتے, اور معاذ اللہ یہ برقعے آج تو لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں. اے خواتین اسلام, آج کے بعد جو برقعے پہنو وہ بھدے کپڑے, سستے کپڑے اور بہت ڈھیلے ڈھالے ہونا چاہیے. گزرنے والی کے متعلق پتا بھی نہ چلے کہ یہ دبلی ہے یا اس کا جسم موٹا ہے, اور اللہ اکبر گزرنے والی کے متعلق پتا نہ چلے یہ بوڑھی ہے یا جوان ہے. وہی حجاب ہوگا, اور برقع پہن
پہننے کا ثواب انہی کو ملے گا، ورنہ یہ برقع جو شو کے طور پہ پہنے جاتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقع پہننا ناجائز ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج سے 900 سال پہلے امبرائڈری کیسی ہوا کرتی ہوگی، ڈیزائن کیسی بنتی ہوگی؟ اتنی ترقی یافتہ تو ڈیزائن نہیں ہوتی ہوگی۔ آپ نے 900 سال پہلے فرمایا ڈیزائن والے برقع پہننا ناجائز ہے، تو آج ڈیزائن والے برقع پہننا جائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے خواتین اسلام، اپنی فکر کو تبدیل کرو، اپنی عزت کا تحفظ چاہتی ہو، اپنے وقار کا تحفظ چاہتی ہو، اپنی نسوانیت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو، تو پھر اسلامی نقطہ نظر کے مطابق حجاب کو اختیار کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے سوال کیا صحابہ سے، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے طور پہ جواب دیا۔ حضور کہتے اس سے بہتر جواب دو، اس سے بہتر جواب دو، اس سے بہتر جواب دو۔ مولا کائنات کو کوئی کام آیا، وہ مجلس سے اٹھے اور گھر گئے اور کہنے لگے فاطمہ آج حضور نے ایک سوال کر لیا اور کوئی حضور کی مراد کے مطابق جواب ہی نہیں دیتا، جو جواب دیا جاتا ہے حضور فرماتے اس سے بہتر جواب دو۔ کا سوال کہیں؟ مولا کائنات نے کہا کہ حضور نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے کہا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے ایمان لانے کے بعد کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، یہ بہترین چیز ہے ایک عورت کے لیے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ سوال دہرائیں۔ سرکار نے فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کسی کو نہ دیکھے اور عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے، عورت کسی مرد کا نہ دیکھے اور مرد کسی عورت کو نہ دیکھے۔ اللہ اکبر! یہ جواب سننے کے بعد میرے آقا نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہارا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اللہ اکبر! مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ اندازہ کریں ایک عورت کے لیے اسلام کیسا تحفظ فراہم کرتا ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور اس پر کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایمان لانے کے بعد بہترین عبادت عورت کے لیے یہ ہے، لیکن آج عورتیں اس سلسلے میں بالکل بے پرواہ ہیں۔ اگر محلے کے اندر نل آ جائے، پانی آ جائے، پانی بھرنے کے لیے خواتین اگر چلی جائیں تو ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی پانی ہوتا ہے، وہ اپنی حیا کی پرواہ نہیں کرتی۔ دوپٹہ کس طرف جا رہا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کے کپڑوں کی پوزیشن کیا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مگر یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں عورت یا تو جب سجدے میں ہوتی ہے اس وقت اللہ کے قریب ہوتی ہے، یا جب پردے میں ہوتی ہے اس وقت وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ عورت کو اللہ کا قرب اس وقت ملتا ہے یا سجدے میں یا پردے میں، اور قرب کی دو چیزیں میرے آقا نے جو بتائی آج وہ دونوں چیزیں عورتوں کے اندر موجود نہیں ہے، نہ سجدہ ہے نہ پردہ ہے، اور انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے آج اللہ کے قرب سے محروم ہو گئی۔